ایک 22 سالہ کم عمر نوجوان کہ جس نے امریکہ اور اسرائیل کے کروڑوں ڈالر غائب کر دیے۔ جی ہاں، دونوں ہی کنٹریز پاورفل مانے جاتے ہیں اور پوری دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچاتے ہیں، مگر کیسے اس کم عمر لڑکے نے انہیں نچا کر رکھ دیا؟ جی ہاں، اس ہیرو کا نام ہے حمزہ بن دالاج۔ میں یہاں ہیرو اسے اس لیے بلا رہا ہوں کہ اس نے کروڑوں ڈالر غائب کیے یا چرائے، لیکن ان میں سے $1 بھی اس نے اپنے اوپر یا اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا، بلکہ فلسطین کی غریب عوام کو اس نے ڈونیٹ کیا اور افریقہ میں رہنے والے جو غریب لوگ ہیں ان سب کو اس نے ڈونیٹ کر دیا۔ ایسا ہمیں فلموں میں دکھائی دیتا ہے، لیکن ریئل لائف میں اس ہیرو نے ایسا ہی کر دکھایا۔ السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے SM وارث علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آن اٹ۔ فرینڈز، 2015 میں خبر پھیلتی ہے کہ ایک ہیکر کہ جس کا نام حمزہ بن دالاج ہے، اس نے امریکہ اور اسرائیل کے سینکڑوں بینک اکاؤنٹس ہیک کیے، ان سے پیسے چرائے اور ان پیسوں کو افریقہ اور فلسطین کی غریب عوام میں ڈونیٹ کر دیا اور اسے اس جرم میں پھانسی دے دی گئی۔ حالانکہ پھانسی کی یہ خبر فیک تھی، لیکن ہوا کیا کہ حمزہ بن دالاج مسلم دنیا کا ہیرو بن گیا۔ اس سے پہلے حمزہ بن دالاج کو کوئی جانتا تک نہیں تھا کہ کیسے اس نے امریکہ اور اسرائیل کو اپنی انگلیوں پہ نچائے رکھا اور کیسے سینکڑوں بینک اکاؤنٹس ہیک کیے اور کروڑوں ڈالر غائب کر دیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی باتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے اس نے ہائی پروفائل اکاؤنٹس ہیک کیے اور آخر اس کا انجام کیا ہوا۔ لیکن فرینڈز، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ جان لیں کہ ہیکرز کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ ویسے تو ان کی کئی اقسام ہوتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر انہیں 3 ٹائپس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، وائٹ ہیٹ ہیکرز، کہ جنہیں ہم ایتھیکل ہیکرز بھی کہتے ہیں۔ وائٹ ہیٹ ہیکرز اپنے اسکل کو استعمال کرتے ہوئے سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر یا پھر نیٹ ورکنگ میں موجود پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، انہیں ٹھیک کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وائٹ ہیٹ ہیکرز اچھے لوگ ہوتے ہیں، شریف لوگ ہوتے ہیں، اچھا کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ رول اینڈ ریگولیشن کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی آرگنائزیشن یا پھر گورنمنٹ فرم کے ساتھ یہ لوگ کام کرتے ہیں تاکہ سیکورٹی سسٹم کو مضبوط بنایا جا سکے۔ دوسری ٹائپ ہوتی ہے بلیک ہیٹ ہیکرز۔ یہ ہیکرز وائٹ ہیٹ ہیکرز کے بالکل اپوزٹ کام کرتے ہیں، یعنی کہ کسی بھی سسٹم یا نیٹ ورک میں پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پھر اسے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور سسٹم کو ہی ہیک کر لیتے ہیں اور بڑی آسانی سے ایکسس حاصل کر لیتے ہیں۔ زیادہ تر بلیک ہیٹ ہیکرز کسی بھی وائرس کا استعمال کرتے ہیں، وہ وائرس جو کہ سیکورٹی سسٹم پر موجود لیئر کو توڑ دیتا ہے، اور بلیک ہیٹ ہیکرز بڑی آسانی سے سسٹم میں گھس جاتے ہیں اور اپنے مطلوبہ فائل یا ڈیٹا تک رسائی حاصل کر کے ان کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ ہیکرز کی تیسری بڑی ٹائپ ہوتی ہے گرے ہیٹ ہیکرز۔ یہ ہیکرز اونرز کی پرمیشن کے بغیر سسٹم میں گھس جاتا ہے، پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور کچھ پیسے چارج کرنے کے بعد پرابلم کو خود ہی دور کر دیتا ہے۔ یہ ہیکرز وائٹ ہیکرز اور بلیک ہیکرز کا مکسچر ہوتا ہے، یعنی کہ سسٹم میں بغیر اجازت گھس کر پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے یا سم ٹائم خود ہی پرابلم کریٹ کر کے کچھ پیسے چارج کرنے کے بعد اسے سالو کر دیتا ہے۔ تو ان دا IT ورلڈ گرے ہیکرز اور بلیک ہیکرز دونوں ہی اللیگل ہوتے ہیں اور کرائم کے زمرے میں آتے ہیں، جبکہ وائٹ ہیکرز لیگل ہوتے ہیں۔ حمزہ بن دالاج بھی خطرناک یعنی بلیک ہیٹ ہیکرز میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنی اسکلز کا استعمال غریب لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کیا۔ حمزہ بن دالاج 1988 میں الجیریا کے شہر ٹیزی اوزوو میں پیدا ہوئے اور 22 سال کی عمر میں انہوں نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا کہ جس سے پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ فلسطین جو کہ پچھلے کئی دہائیوں سے ظلم و بربریت کا شکار ہے، اور ساؤتھ افریقہ جو کہ 2009 کے بعد سے انتہائی غربت کا شکار ہے، حمزہ بن دالاج نے ان دونوں ممالک کی مدد کا سوچا اور انہوں نے اسپائی آئی کے نام سے ایک سافٹ ویئر بنایا کہ جس کی مدد سے کسی کا بھی پرسنل ڈیٹا ہیک کیا جا سکتا تھا، خاص طور پر بینک ڈیٹیلز وغیرہ۔ انہوں نے یہ وائرس نما سافٹ ویئر اپنے ایک دوست الیگزینڈر کے ساتھ مل کر بنایا تھا، یعنی یہ پروگرام گوگل کروم، فائرفاکس، انٹرنیٹ ایکسپلورر یعنی مائکروسافٹ ونڈو میں استعمال کیے جانے والے ہر سرچ انجن پر اٹیک کر کے آن لائن بینک میں سے پیسے چوری کیے جا سکتے تھے۔ اسے انڈر گراؤنڈ بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ اس سافٹ ویئر کو آج کے دور میں اس سافٹ ویئر کی جو ویلیو ہے وہ $500 سے بھی زیادہ ہے۔ فرینڈز، اس سافٹ ویئر نے جو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا وہ امریکہ، UK، کینیڈا، میکسیکو اور انڈیا ان میں شامل ہیں۔ فرینڈز، ہیکرز کی دنیا میں اس کیٹیگری میں جو پہلے سب سے ٹاپ لسٹ پر تھا وہ زیوس تھا، لیکن اسپائی آئی سافٹ ویئر نے ان کو ٹکر دیا اور حمزہ بن دالاج نے اس سافٹ ویئر کو استعمال کرتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل کے 217 بینکوں میں گھسنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ ان بینکوں میں موجود امیروں اور رئیسوں کی بینک ڈیٹیلز نکالنا شروع کی اور 2 سال کے عرصے میں $ملین چرا لیے۔ $280 ملین اس نے صرف فلسطین کو ڈونیٹ کیا اور باقی ساؤتھ افریقہ کو۔
حمزہ بن دالاج اگر ایسا ون شاٹ میں کرتا یا ایک ساتھ سارے پیسے چراتا تو بینکوں کو پتہ لگ جاتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا اور آہستہ آہستہ یہ کام کرتا رہا کہ جس سے بینکوں کو ایک طویل عرصے تک اندازہ ہی نہیں ہو سکا۔ اور ٹھیک اسی طریقے سے اس نے اسرائیلی بینک کے اکاؤنٹس بھی ہیک کیے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اسرائیل کے آفیشیل ویب سائٹ کو بھی ہیک کر لیا۔ فرینڈز، ٹیکنالوجیز کی دنیا میں لیڈ کرنے والے امریکہ اور اسرائیل جیسی کنٹریز بھی حمزہ بن دالاج کے سامنے بے بس نظر آئے۔ حمزہ بن دالاج 5 مختلف زبانوں پر بھی عبور رکھتے تھے جو انہیں دنیا میں کہیں بھی پیسے نکلوانے میں مدد دیتی تھی۔ امریکہ اور اسرائیل کو جب اپنے بینک اکاؤنٹس پہ کچھ ان آئیڈینٹیفائنگ ایکٹیویٹیز دکھائی دینے لگی تو انہوں نے وائٹ ہیٹ ہیکرز ہائر کیے اور ساتھ ہی FBI بھی اس میں انوالو ہو گئی۔ اور دوسری طرف حمزہ بن دالاج انٹرنیٹ ورلڈ میں BX1 کے نام سے مشہور ہونے لگے۔ فرینڈز، ان بینک اکاؤنٹس ہیکنگ کو 3 سال گزر گئے تھے، نہ تو FBI اور نہ ہی وائٹ ہیٹ ہیکرز کوئی سراغ لگا سکے۔ انہیں اب تک یہ بات تک معلوم نہیں تھی کہ آخر اس کے پیچھے ہے کون۔ آخرکار FBI کے ایک انڈر کورڈ آفیسر کو ایک بڑی لمبی جدوجہد کے بعد ایک کمزور سی لیڈ اس کے ہاتھ لگی، اور وہ یہ کہ وہ اسپائی آئی سافٹ ویئر خریدنے کے لیے اس نے ڈارک ویب کا استعمال کیا، جہاں اسے اسپائی آئی سافٹ ویئر $8,500 کا مل رہا تھا۔ تو اسپائی آئی سافٹ ویئر خریدتے وقت انہوں نے حمزہ کو آئیڈینٹیفائڈ کیا، اور اس کے بعد FBI حمزہ بن دالاج کو چیز کرتی رہی، اور 2013 میں حمزہ بن دالاج انٹرپول اور FBI کی ٹاپ 10 لسٹ میں شامل ہو چکے تھے، اور FBI انہیں چیز کرتی ہوئی تھائی لینڈ پہنچ گئی جب وہ اپنی فیملی کے ساتھ ایجپٹ جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ جب تھائی پولیس نے انہیں اریسٹ کیا تو حمزہ بن دالاج نے کسی بھی قسم کا ریزسٹنس نہیں کیا، بلکہ ہنستے مسکراتے ہوئے اپنی بیوی اور بیٹی کو گڈ بائی کہا۔ اس کے بعد سے انہیں اسمائلنگ ہیکرز بھی کہا جانے لگا، کیونکہ اتنے بڑے جرم میں گرفتار ہونے کے بعد بھی ان کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہی۔ تھائی پولیس نے انہیں امریکہ کے حوالے کر دیا، اور امریکہ کی عدالت میں انہیں پیسے چرانے اور ان پیسوں کو غریبوں میں بانٹنے کی جرم میں 30 سال کی قید اور $14 ملین کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ فرینڈز، 2015 میں یہ خبر ایک ویب سائٹ پر پھیلائی گئی کہ حمزہ بن دالاج کو پھانسی دے دی گئی۔ یہ فیک خبر اتنی زیادہ پھیلی کہ الجیرین حکومت نے براک اوباما سے حمزہ بن دالاج کی رہائی کے لیے کئی بار ریکویسٹ کی، مگر وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ بعد میں اس جھوٹی خبر کے اوپر امریکی ایمبیسی کی جانب سے لکھا گیا کہ کمپیوٹر کرائمز کیپٹل کرائمز نہیں ہوتے، لہٰذا ان پر ڈیتھ پینلٹی نہیں لگائی جاتی۔ اور جبکہ دوسری طرف حمزہ بن دالاج کے فرینڈ الیگزینڈر کو بھی اریسٹ کر لیا گیا 2015 میں، اور انہیں 9 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ فرینڈ، صرف 2 سالوں میں 1.4 ملین کمپیوٹرز افیکٹڈ ہوئے اور ملین آف ڈالرز چرائے بھی گئے، اور اب بھی یہ سافٹ ویئر ڈارک ویب پر سیل ہو رہا ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور پیارے عزیزوں، آپ ایسا کچھ بھی کرنے کا نہ ہی سوچنا اور نہ ہی ارادہ کرنا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اس چکر میں آپ اپنا کمپیوٹر ہی انفیکٹڈ کر بیٹھیں۔ تو فرینڈز، یہ ویڈیو تھی حمزہ بن دالاج کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو جان کر خوشی ہوئی ہوگی اور بہت کچھ سیکھنے کو اور سمجھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آئی تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ بی دا پارٹ آف اون اٹ فیملی۔ ملتے ہیں اگلی ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ ٹل دین، ٹیک کیئر، گڈ بائی اینڈ اللہ حافظ۔